بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ وبارک وسلم۔ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم۔ بیماریاں صرف وہی نہیں ہوتی جو ظاہری ہوں، بلکہ بیماریاں باطنی بھی ہوتی ہیں، اور یہ اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں جس کا صرف خود انسان ہی کو پتہ ہوتا ہے، دوسروں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ایسی بیماری ہوتی ہے جو نہ دیکھی جاتی ہے، یہ نہ دیکھی جانے والی بیماریاں ہوتی ہیں جس کا انسان کو بعض دفعہ خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جن چیزوں سے نوازا ہے وہ ان سے خوش رہے، اور کسی طور پر بھی ناشکری نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ہر حال میں شکر ادا کرتا رہے، کیونکہ شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت مبارکہ کا مفہوم ہے، اور تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان بعض دفعہ اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے، اور یہ جلن انسان کو تنگ کرتی ہے، اور یہ جلن انسان کے لب و لہجوں پر بھی آ جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان کی طبیعت بھی بدلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ تنگ دل ہو جاتا ہے، اور اس سے اس کی شخصیت پر بھی اچھا اثر نہیں پڑتا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ایسی تمام اندرونی اور باطنی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائے جو انسان کے اختیار میں ہے، اور یہ بیماریاں انسان کو اندر سے کھا جاتی ہیں۔ ان بیماریوں میں سے ایک بیماری حسد بھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حسد کیا ہے۔ حسد یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھے، مثلاً اولاد، دولت، گھر بار، خوشیاں، روپیہ پیسہ، آسانیاں اور مال و جائیداد وغیرہ، اور ان سب کو دیکھ کر اپنے دل میں خیال لائے کہ اس کے پاس یہ کیوں نہیں ہے، یا یہ اس کی کیوں نہیں اس کے پاس یہ سب کچھ ہے۔ اس کے دل میں خیال آئے یہ سب کچھ اس سے چھن کر مجھے مل جائے۔ اس سے انسان باطنی طور پر اندر ہی اندر کڑھتا رہتا ہے، اور وہ جلتا رہتا ہے، اور اس عمل سے انسان کی شخصیت پر منفی اثر پڑتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ حسد سے بچے، کیونکہ یہ ایک نہ نظر آنے والی باطنی بیماری ہے۔ اس بیماری کا علاج خود انسان کے اپنے پاس ہی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب وہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو وہ ماشاء اللہ کہے، اور اللہم تبارک اللہ کہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور کہنے والے کو بھی اس نعمت سے نواز دیا جاتا ہے۔ یعنی جو بندہ ماشاء اللہ کہے، اللہم تبارک اللہ کہے، تو کہنے والے جو بندہ کہتا ہے اس سے اس کو بھی یہ اللہ کے حکم سے نعمت مل جاتی ہے۔ بعض اوقات جو انسا ہے نا کہ بندوں کا پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ان کے دل میں ہمارے لیے ایسی کوئی جلن یا ایسی اس طرح والی کوئی بات ہے، تو ان کے سامنے بھی جو انسا ہے ماشاء اللہ کہہ دینا چاہیے، علامہ تبارک اللہ کہہ دینا چاہیے، اس سے نظر نہیں لگتی۔ حسد سے بچو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا لیتا ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا لیتی ہے یا گھاس کو کھا لیتی ہے۔ اے رب العالمین، بے شک تو زمین و آسمان تیری کا بادشاہ ہے، یہ تیری بادشاہی نہیں پر ہے، تمام جہانوں پر تیری بادشاہی ہے، تو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، مالک ہے۔ تو اپنے حبیب کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمیں حسد سے بچا، ہم پہ نظر کرم فرما، ہمیں ہر شر اور ہر بیماری سے اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔